یہ میرے ہاتھ میں اہل تشیع کی ایک کتاب موجود ہے جس کا نام ہے الارشاد فی معرفت حجج اللہ علی العباد۔ اس کے مصنف شیخ مفید یہ اہل تشیع کے اکابرین میں سے ہیں، بہت بڑی سند اور حجت ہے۔ انہوں نے اپنی اس کتاب کے اندر صفحہ نمبر 292 میں ایک بات نقل کی ہے کہ جب امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو شہید کیا گیا، امام حسن مجتبی کو، تو اہل عراق نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خط لکھے، اور خط کا مضمون یہ تھا کہ آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کو توڑ دیں، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی شدت کے ساتھ آپ نے انکار کیا کہ میں حضرت امیر معاویہ کی بیعت کو نہیں توڑوں گا۔ چنانچہ یہ کلمات ہیں، الفاظ ہیں، ما رواہ الکلبی والمدائنی وغیرہما من اصحاب السیرت، کہ کثیر جو ہے اصحاب سیرت نے اس کو روایت کیا ہے، کلبی نے، مدائنی نے، اور انہوں نے کہا لما مات الحسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ شہید ہوئے، تحرکت الشیعۃ بالعراق، تو جو عراق کے شیعہ تھے وہ حرکت میں آ گئے، وکتبوا الی الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی خلع معاویہ، اور انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خط لکھا کہ وہ حضرت امیر معاویہ کو چھوڑ دیں اور ان کی بیعت توڑ دیں۔ تو فامتنع علیہم، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراقیوں کی اس پیشکش پر آپ نے انکار کیا کہ وہ حضرت امیر معاویہ کی بیعت کو نہیں توڑیں گے۔ یہ وہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے یزید کے خلاف، یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی، جنہوں نے کوفیوں کے بلانے پر، ان کے خطوط لکھنے پر آپ کوفہ کی طرف تشریف لے گئے اور اپنے خانوادوں کو اور خود اپنی ذات کو قربان کر دیا۔ وہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ کی بیعت کو نہیں توڑ رہے۔ اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظالم ہیں، آپ فاسق و فاجر ہیں، آپ علیاذ باللہ کافر ہیں، اور آپ پر سب و شتم، لان تان، تبرہ کرنا یہ اگر دین کا حصہ ہے، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے بندے کے ہاتھ پہ بیعت کیوں برقرار رکھ رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے بیعت کیوں کی، اور اگر آپ نے بیعت کر لی ہے، رجال کشی کے اندر موجود ہے، اہل تشیع کے تمام مصادر میں موجود ہے، امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نہ صرف بیعت کی بلکہ اس بیعت کو برقرار رکھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 ہجری سے لے کر آپ نے 60 ہجری تک، ان کے وصال تک، حضرت امیر معاویہ کے وصال تک آپ نے اپنی بیعت کو برقرار رکھا اور بیعت نہیں توڑی، اور فرمایا کہ ان بینہ و بین معاویہ عہدا و عقدا لا یجوز لہ نقضہ، کہ یہ بیعت ایک وعدہ ہے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ ہمارا جس کو توڑنا جائز نہیں ہے۔ تو جو بیعت کر لیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر، اگر تم ان کو ظالم کہتے ہو، کافر کہتے ہو، ان کی بے ادبی کرتے ہو، تو پھر جنہوں نے بیعت کی ہے ان کے ہاتھ پر اور بیعت کو نہیں توڑا، عراقیوں کی پیشکش کے باوجود ان کی بیعت پہ برقرار رہے، تو پھر آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس طرز عمل کو کیا کہیں گے؟ لہٰذا صریح طور پہ معلوم ہوا کہ جس ہستی اور ذات کے ہاتھ پر امام حسین جیسی شخصیت بیعت کر رہی ہے اور اس بیعت کو نہیں توڑ رہے، ہمیں ان کی بے ادبی کرنے کی اجازت نہیں ہے، ہمیں ان سے بغض، کینہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، ہمیں ان کو برا بھلا کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ جبکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی، اور یزید کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، یزید کا بغض ہمارے سینوں میں ہے چونکہ امام حسین نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو اس لیے یہی اہل سنت کا مشرب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔